آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو صدیوں سے انسان کو متجسس بھی کرتا آیا ہے اور کہیں نہ کہیں خوفزدہ بھی۔ ہمارے سامنے ایک معمہ ہے کہ جنات کے ساتھ تعلقات کچھ لوگوں کے لیے تو ایک نعمت بن جاتے ہیں اور کچھ کے لیے زحمت۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ جی تو اس معمے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کی گفتگو پر مبنی ایک ماخذ ہے، اور یہ اس موضوع کے دو بالکل مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایک طرف تباہی ہے، بربادی ہے، اور دوسری طرف دوستی اور مدد۔ آج ہم اس ماخذ کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان دو بالکل مختلف انجاموں کے پیچھے آخر راز کیا ہے۔ اور جو بات اس ماخذ کو خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف مافوق الفطرت واقعات کا ایک مجموعہ نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات، نیت اور ارادے پر ایک گہری تحقیق ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی تعلق کا انجام اس کی بنیاد پر منحصر ہوتا ہے، چاہے وہ تعلق انسانوں کے درمیان ہو یا کسی اور مخلوق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ ماخذ کا آغاز ہی ایک بہت سخت تنبیہ سے ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو طاقت کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ جنات کو قابو کرنے یا کہہ لیں غلام بنانے کے عمل کے بارے میں ہے۔ جی، ماخذ میں یہ بات بڑے صاف لفظوں میں لکھی ہے کہ جنات کو قید کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے، جیسے کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی بھی ذی شعور مخلوق۔ بالکل کوئی بھی اپنی آزادی چھیننا پسند نہیں کرتی، بالکل ویسے ہی وہ بھی نہیں کرتے۔ اور جب انہیں کسی عمل یا منتر کے زور پر غلام بنایا جاتا ہے تو وہ اس لمحے تو بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اور وہ آگ بجھتی نہیں ہے۔ کبھی نہیں بجھتی۔ انتقام، یہ لفظ ہی اپنے آپ میں بہت بھاری ہے، لیکن یہاں بات اس لیے زیادہ سنگین ہو جاتی ہے کیونکہ ماخذ ان کی عمروں کے بارے میں کچھ بہت ہی حیران کن بات بتاتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس انتقام کو انسانی تصور سے کہیں زیادہ خوفناک بنا دیتا ہے۔ ان کی عمریں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہیں۔ ہزاروں سال؟ جی، ماخوذ میں حکیم صاحب ایک جن سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام محمد یوسف تھا۔ اس جن نے بتایا کہ اس کی عمر 2500 سال ہے اور اس نے پیغمبر اسلام کا دور بھی دیکھا تھا۔ اچھا۔ لیکن چونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اس لیے صحابی ہونے کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ ایک منٹ، 2500 سال، یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک جن کے لیے انسانی نسلیں ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے چند دن یا ہفتے۔ بالکل۔ یہ تو انتقام کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ ایک شخص سے بدلہ نہیں، یہ تو ایک پورے خاندان کی تاریخ سے بدلہ لینے کے مترادف ہوا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ ان کی لمبی عمر ہی ان کے انتقام کو نسل در نسل چلنے والی ایک لعنت بنا دیتی ہے۔ وہ قابو کرنے والے شخص کی زندگی میں شاید خاموش رہیں، لیکن اس کے مرتے ہی وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یہ انتقام کس شکل میں سامنے آتا ہے؟ کیا یہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے یا اس سے بھی گہرا اور تکلیف دہ ہوتا ہے؟ ماخذ کے مطابق اس کے اثرات تباہ کن ہیں۔ یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، ہنستے بستے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ غربت اور مفلسی ایسے ڈیرے ڈالتی ہیں کہ محنت کے باوجود برکت اٹھ جاتی ہے۔ خاندانوں میں آپس میں مقدمے بازی اور ایسی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ او خدایا۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات خاندان کے نوجوان افراد، خاص طور پر مرد، کم عمر میں ہی پراسرار بیماریوں یا حادثات کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کی طاقت کی ہوس کا خمیازہ اس کی آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں جن کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ جی بالکل۔ اس کی کوئی حقیقی مثال بھی ماخذ میں موجود ہے؟ کیونکہ یہ باتیں سننے میں کہانی لگتی ہیں۔ جی، اور یہ مثال اتنی ٹھوس ہے کہ اس موضوع کی سنگینی کو پوری طرح واضح کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہندوستان کے شہر بدایوں کا ہے۔ ایک صاحب کے دادا کے بھائی تھے جنہیں طاقت اور دوسروں کو متاثر کرنے کا بہت شوق تھا۔ اچھا۔ کسی جوگی نے انہیں جن کو تابع کرنے کا ایک عمل بتا دیا۔ اور ظاہر ہے انہوں نے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہوگا۔ بالکل۔ عمل یہ تھا کہ انہیں 40 دن تک ایک تالاب کے کنارے بیٹھ کر پانی میں پاؤں ڈال کر ایک خاص منتر پڑھنا تھا۔ پانی میں پاؤں ڈال کر؟ جی، اور جوگی نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے پاؤں پانی سے باہر نہیں نکالنے۔ یہ پانی میں پاؤں ڈالنے کی شرط دلچسپ ہے۔
کیا ماخذ اس کی کوئی وجہ بتاتا ہے؟ ماخذ اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن اکثر ایسی روایات میں پانی کو دو دنیاؤں کے درمیان ایک سرحد یا سمجھیں گزرگاہ مانا جاتا ہے۔ اچھا۔ شاید یہ عمل اس سرحد کو کمزور کر کے دوسری دنیا سے رابطہ قائم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ یہ صرف ایک منتر پڑھنا نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی خطرناک حد کو پار کرنا تھا۔ یہ تو ایک بہت ہی خطرناک شرط تھی۔ کیا اس شخص نے واقعی یہ خطرہ مول لیا؟ مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگی ایسے داؤ پر لگا سکتا ہے۔ انسان کی طاقت کی بھوک اسے اندھا کر دیتی ہے۔ اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ 40ویں دن جیسا کہ اسے بتایا گیا تھا، تالاب میں سے ایک شاندار کشتی نمودار ہوئی۔ واہ! اس میں بہت سے لوگ سوار تھے، لیکن جوگی کی ہدایت کے مطابق اس نے کشتی سے اترنے والے سب سے بوڑھے شخص پر نظر رکھی۔ جیسے ہی اس نے کنارے پر قدم رکھا، اس شخص نے لپک کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیا اس بوڑھے شخص نے کوئی مزاحمت کی؟ بہت زیادہ۔ وہ وجود غصے سے چیخنے لگا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، اپنا قد بڑھانا اور کم کرنا شروع کر دیا، خوفناک شکلیں بنائیں۔ لیکن اس شخص نے منترا کا ورد جاری رکھا اور پاؤں نہیں چھوڑے۔ آخرکار منترا کی طاقت کے آگے وہ جن بے بس ہو گیا اور اس نے اطاعت قبول کر لی۔ اچھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس کے بعد وہ جن اس شخص کو ایک چراغ کی لو کی طرح نظر آتا تھا اور اس کا ہر حکم مانتا تھا۔ وہ اس کی طاقت کا غلام بن چکا تھا۔ تو اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لوگوں کو متاثر کیا ہوگا، لیکن جب وہ شخص مر گیا جس نے جن کو قید کیا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ کیا اس غلامی کا معاہدہ ختم ہو گیا؟ یہی تو اصل المیہ ہے۔ اس شخص کے مرتے ہی وہ جن آزاد ہو گیا، لیکن وہ گیا نہیں، وہ وہیں رہا۔ اس نے اس خاندان سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے اس خاندان پر مصیبتیں ٹوٹنے لگیں۔ اوہ خدایا! ماخذ کے مطابق آج اس خاندان کی 5ویں نسل چل رہی ہے اور وہ لوگ آج تک اس انتقام کا شکار ہیں۔ 5ویں نسل تک؟ جی، ان کے گھروں میں دکھ، تکلیف، بیماریاں، مقدمے بازی اور غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ایک شخص کی چند دنوں کی شان و شوکت کی قیمت اس کی نسلیں آج تک ادا کر رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بھاری کہانی ہے، اور یہ سن کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ طاقت کی بھوک انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ یہ صرف انتقام کی کہانی نہیں لگتی، یہ طاقت کے غلط استعمال کی ایک تمثیل ہے۔ ماخذ یہاں ایک بڑا نقطہ بیان کر رہا ہے کہ کسی بھی ذی شعور مخلوق کو غلام بنانے کی کوشش کا انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔ بالکل، یہ غلبہ پانے اور کنٹرول کرنے کی نفسیات ہے۔ جب آپ کسی کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں تو آپ احترام کا رشتہ قائم نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ ایک ٹائم بم لگا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، جو ایک نہ ایک دن ضرور پھٹتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کے ساتھ ہر قسم کا رابطہ ہی خطرناک ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے؟ یا پھر سکے کا کوئی دوسرا رخ بھی ہے؟ کوئی ایسا راستہ جہاں کنٹرول نہیں بلکہ تعلق قائم ہوتا ہو؟ جی، اور یہیں سے ماخذ کی خوبصورتی شروع ہوتی ہے۔ وہ صرف مسئلہ بتا کر نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کا متضاد پہلو بھی دکھاتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ اگر جنات کو غلامی سے نفرت ہے تو وہ اپنی دوستی کو نبھانے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اچھا۔ دوستی میں وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ غلامی نہیں بلکہ ایک باہمی احترام اور محبت کا تعلق ہوتا ہے، جہاں ایک فریق دوسرے پر حاکم نہیں ہوتا بلکہ دونوں ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی الگ تصویر ہے، یعنی ایک طرف نسلوں کی بربادی اور دوسری طرف دوستی اور مدد۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی مخلوق میں اتنے متضاد روپ ہوں؟ اس کی کوئی مثال ہے جو اس دوستی کی نوعیت کو واضح کر سکے؟ اس کی بھی ماخذ میں بہت واضح مثالیں ہیں۔ ایک واقعہ سکھر کا ہے۔ حکیم صاحب کی ملاقات ایک انتہائی غریب شخص سے ہوئی جو گدا ریڑھی چلاتا تھا۔ اس شخص کو ایک بوڑھی جنی نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ بیٹا بنایا ہوا تھا؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مدد کیسے کرتی تھی؟ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ یہ کوئی معمولی تعلق نہیں تھا۔ وہ جنی اس شخص کی مالی مدد بھی کرتی تھی۔ اگر کبھی اس کے پاس راشن ختم ہو جاتا یا بچے بیمار ہوتے اور پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ صبح اٹھتا تو دیکھتا کہ تکیے کے نیچے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ محبت اور شفقت کی بنیاد پر قائم تھی۔ حکیم صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ اس شخص سے بات کر رہے تھے تو گفتگو کے دوران اچانک اس کی آواز بدل کر ایک بوڑھی عورت کی بھاری آواز ہو گئی۔ کیا واقعی؟
جی، اور اس جنی نے براہ راست بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا خیال رکھتی ہوں، تم اسے تنگ نہ کرنا۔ ناقابل یقین۔ ایک طرف بدایوں کا واقعہ جہاں ایک طاقتور جن کو قابو کیا گیا اور نتیجہ بربادی نکلا، اور دوسری طرف یہ غریب ریڑھی والا جس کے ساتھ ایک جنی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ نیت اور رویے کا فرق اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا۔ جی، لیکن یہ تعلق تو شاید اس جنی کی طرف سے یک طرفہ شفقت کا تھا۔ کیا کوئی ایسی مثال بھی ہے جہاں دوستی برابری کی سطح پر ہو؟ جی، اور وہ مثال تو اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ ایک ریٹائرڈ پروفیسر صاحب کا واقعہ ہے۔ ان کی دوستی بھی خود بخود ہوئی، کسی کوشش یا عمل کے بغیر۔ وہ پروفیسر صاحب روزانہ ایک مسجد میں بیٹھ کر کلمے کا ورد کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ جب وہ ورد کرتے ہیں تو ایک وجود ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو کافی خوفناک تجربہ رہا ہوگا۔ انہیں وہ وجود نظر آتا تھا؟ شروع میں وہ بہت گھبرائے۔ کبھی وہ وجود انہیں ایک خوفناک شیر کی شکل میں نظر آتا تو کبھی ایک عام انسان کی شکل میں۔ اچھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھتا اور جب پروفیسر صاحب اٹھتے تو وہ بھی غائب ہو جاتا۔ کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پروفیسر صاحب ڈرتے تھے لیکن ان کا تجسس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ ظاہر ہے یہ صورتحال کسی کو بھی بے چین کر سکتی ہے۔ جی، بالآخر ایک دن انہوں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ بھائی تم کون ہو اور یہاں کیوں آتے ہو؟ اس وجود نے جواب دیا کہ وہ ایک جن ہے اور مسلمان ہے۔ مسلمان جن؟ اس نے کہا مجھے اللہ کے کلمے سے محبت ہے اور جس طرح تم محبت اور جذبے سے کلمہ پڑھتے ہو وہ سن کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں صرف یہ کلمہ سننے اور تمہاری صحبت میں بیٹھنے آتا ہوں۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس دوستی کی بنیاد ایک مشترکہ روحانی لگاؤ تھا، کلمے کی محبت۔ طاقت یا لالچ کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بالکل۔ تو اس دوستی سے پروفیسر صاحب کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا یہ صرف ایک روحانی تعلق ہی رہا؟ نہیں، یہ دوستی عملی زندگی میں بھی بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس جن دوست نے پروفیسر صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ ہر مشکل میں ان کا ساتھ دے گا اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ مثال کے طور پر وہ پروفیسر صاحب کے بچوں کے رشتوں کے بارے میں معلومات دیتا تھا۔ اگر کوئی خاندان رشتے کے لیے آتا اور وہ کوئی بڑی بات جیسے کوئی بیماری یا بری عادت چھپا رہے ہوتے تو وہ جن آ کر پروفیسر صاحب کو بتا دیتا کہ خیال کرنا انہوں نے یہ بات چھپائی ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی غیر معمولی مدد ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر گھر میں کبھی کوئی چیز چوری ہو جاتی تو وہ یہ بھی بتا دیتا کہ چور کون ہے اور چیز کہاں ہے۔ یہ دوستی باہمی احترام پر مبنی تھی۔ جن کو پروفیسر صاحب کی روحانیت پسند تھی اور پروفیسر صاحب کو ایک مخلص اور غیبی مددگار دوست مل گیا تھا۔ یہاں کوئی حاکم اور محکوم نہیں تھا، صرف دو دوست تھے۔ تو اب ہمارے سامنے پوری تصویر واضح ہو رہی ہے۔ ایک طرف بدایوں کا واقعہ ہے جہاں نیت، کنٹرول، غلبہ اور طاقت کا حصول تھی، نتیجہ نسلوں کی بربادی۔ دوسری طرف سکھر کا ریڑھی والا اور پروفیسر صاحب ہیں جہاں تعلق کی بنیاد محبت، شفقت اور مشترکہ روحانی اقدار تھیں، نتیجہ مدد، حفاظت اور ایک مثبت دوستی۔ بالکل، اور یہاں جو سب سے گہری بات سمجھنے کی ہے وہ نیت کا فرق ہے۔ جب نیت کسی کو جھکانے اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے کی ہو تو نتیجہ ہمیشہ منفی ہی نکلے گا۔ قدرت کا نظام ایسی زبردستی کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح۔ لیکن جب تعلق کی بنیاد رضامندی، محبت یا باہمی احترام پر ہو تو نتیجہ مثبت ہوتا ہے۔ وہاں طاقت کا استعمال نہیں بلکہ دلوں کا جڑنا شامل ہے۔ تو یہ سارا انحصار اس بات پر ہے کہ تعلق کی نوعیت کیا ہے، زبردستی یا رضامندی۔ ایک میں آپ کسی کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور دوسرے میں اپنا ساتھی۔ جی، یہ اصول تو صرف جنات پر ہی نہیں بلکہ ہر رشتے پر لاگو ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل مرکزی نقطہ پکڑ لیا ہے۔ یہی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے اور یہی وہ سوال ہے جو ماخذ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا؟ ماخذ میں تو یہ بات جنات کے حوالے سے کی گئی ہے، لیکن کیا یہ اصول ہماری عام زندگی کے تعلقات پر بھی لاگو نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ تعلقات میں، چاہے وہ ہمارے خاندان والے ہوں، دوست ہوں یا کام کی جگہ پر ساتھی ہوں، کتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنا جڑنے کی۔ ہم رشتوں کو طاقت کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں یا محبت اور احترام کے ذریعے؟
اور ہمارے اس انتخاب کے طویل مدتی نتائج کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی انجانے میں اپنے رشتوں میں ایسے انتقام کے بیج تو نہیں بو رہے جو شاید نسلوں تک نہ چلیں لیکن ہماری زندگی میں دکھ اور تکلیف کا باعث ضرور بنتے ہوں؟